اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ المولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام ناظرین گرامی، اس سے قبل ہم نے 3 آیات کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کی تفسیر کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے مختصر سے وقت کے اندر پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ لوگ، یہاں متقین کی صفات جاری ہیں۔ متقین کی اس سے پہلے ہم نے جو صفات پڑھی ہیں وہ یہ تھی کہ وہ غائب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور اب آ رہا ہے اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اترا، اور جو آپ سے پہلے اترا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو وہی لوگ فلاح پانے ہیں، یہاں تک متقین کی جو صفات تھی وہ بڑی، جو متقین کی صفات ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد آگے کافروں کا ذکر آئے گا۔ یہاں آیت نمبر 4 میں رب کائنات نے جو فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کے معاملے میں، یعنی اللہ نے جو حضور کی طرف وحی فرمائی اور حضور سے قبل انبیاء کی طرف وحی فرمائی، اس کی طرف سے یہ شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوتے جو قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ نہیں ہے، بلکہ ان کو یہ اس بات کا یقین ہوتا ہے اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ یہ من جانب اللہ ہے، اور اس معاملے میں وہ شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوتی۔ ورنہ آپ یہ دیکھیں پہلے بھی تو ذکر کیا گیا کہ قرآن مجید پر سے وہی لوگ ہدایت حاصل کریں گے جو متقین ہیں، تو قرآن مجید کو مانتے ہیں، تو پھر یہ دوبارہ کیوں ذکر کیا گیا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک؟ پہلے بھی تو اس کا ذکر ہے کہ متقین وہ ہیں جو قرآن ہی سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اب دوبارہ ذکر کیا کہ وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اصل میں وجہ یہ ہے کہ جو پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی اس سے قبل جو ہم نے پڑھی ہے اس سے جو قبل ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو ذکر فرمایا ہے کہ جو کتاب ہے یہ متقین اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ اب بات یہ کہ متقی جو لوگ ہیں ہدایت حاصل کرنے کی اور بھی تو کتابیں ہیں، قرآن مجید ہی کی جو تشریعات ہیں، لیکن اور بھی کتابیں ہیں جو ہدایت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اب قرآن مجید سب سے بڑی ہدایت کی کتاب ہو سکتی ہے، ذریعہ بن سکتی ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن کیا یہ من جانب اللہ بھی ہے؟ کیا یہ حضور پر نازل ہونے والی کتاب بھی ہے؟ اس بات پہ بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، اور اس کا ذکر اب آیا کہ وہ کتاب کو کس طرح مانتے ہیں۔ اس کتاب کو ہادی مانتے ہیں جو متقین ہیں اور اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور وہ اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے حضور پر نازل ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سے جو پہلے کتابیں نازل ہوئی اس پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ بھی من جانب اللہ تھی، یعنی وہ بھی بندوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں تھی۔ وہ یہاں سے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حضور پر، اس بات پہ غور کریں آپ، تو یہاں ختم نبوت کا بھی ذکر ہے، حضور کے ختم نبوت کا یہاں پر ذکر آیا ہے، اس کی طرف اشارہ آیا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، والذین یؤمنون بما انزل الیک، محبوب جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ ایمان لاتے ہیں کہ یہ نازل ہوا ہے، یہ ایمان لاتے ہیں کہ نازل ہوا ہے۔ ہدایت تو پہلے ایمان لا چکے ہیں، اس لیے تو وہ ہدایت حاصل کر رہے ہیں، لیکن یہ ایمان لاتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ ہے، یہ حق ہے، اللہ کی جانب سے نبی پاک کے پاک قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب ہے، اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ وحی مطلوع ہے، اور جو وحی غیر مطلوع ہے یعنی کہ اللہ کے فرمان پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں اور نبی پاک کے فرمان پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ نبی پاک کا جو فرمان ہوتا ہے وہ بھی
اللہ ہی کی جانب سے ہوتا ہے، اللہ ہی کی اذن سے ہوتا ہے، لیکن وہ وحی غیر مطلوع ہے۔ لیکن یہ بات بھی جان لیں کہ اگر آپ نبی پاک کے فرمان میں ذرہ برابر بھی شک و شبہات کا شکار ہوں گے، کوئی بندہ بھی شکار ہوتا ہے تو گویا وہ اللہ کی کتاب پر بھی شک و شبہات کا شکار ہو گیا۔ اس لیے کہ دیکھیں اللہ نے جو بھی فرمایا قرآن مجید میں، وہ ہمیں کس نے بتایا کہ اللہ نے فرمایا؟ حضور کی زبان نے۔ تو نبی پاک کی زبان پر بھی مکمل ایمان لانا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ یہ نبی کا فرمان ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کا فرمان ہے، چاہے وہ وحی مطلوع ہو چاہے وحی غیر مطلوع ہو، دونوں پر ایمان ہم نے لانا ہے۔ اور اس سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے کہ وہ ساری جو پہلے نازل ہوئی وہ بھی من جانب اللہ تھی۔ اس سے پہلے کون کون سی نازل ہوئی؟ آپ یہ دیکھیں حضور علیہ السلام سے پہلے جو بڑی کتابیں نازل ہوئی وہ بھی ہیں۔ تورات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور اس سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام پر شروع میں جائیں تو 50 صحائف حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور حضرت اخنون حضرت ادریس علیہ السلام پر تقریباً 30 صحائف نازل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحائف نازل ہوئے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے 10 صحائف نازل ہو چکے تھے۔ تو جو مومن ہوتے ہیں، جو قرآن سے ہدایت والے ہوتے ہیں، وہ ان پر بھی یقین رکھتے ہیں، وہ بھی اس پر بھی ایمان، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ وہ بھی من جانب اللہ تھے، یعنی اس سے قبل جتنی بھی کتابیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں اور حضور پر بھی ایمان لاتے ہیں، حضور کی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ کن لوگوں کی نشانی ہے؟ متقین کی نشانی ہے۔ کن لوگوں کی نشانی ہے؟ وہ جو قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ وہ اس کا مطلب ہے یہ ان کی پہچان بتائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا ختم نبوت کی طرف اشارہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر حضور کے بعد بھی کسی کو نبوت ملنی ہوتی، حضور کے بعد بھی کوئی وحی نازل ہونی ہوتی، تو اللہ نے تو پہلو کا ذکر کر دیا، حضور کا بھی ذکر کیا، حضور کے بعد کا کوئی نہیں کہا کہ حضور کے بعد بھی کسی پر وحی اترنی ہے، ورنہ اللہ ضرور کہتا اس پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ نے یہاں تک کہا یہ ہے متقین، بس اس کا مطلب ہے جو حضور کے بعد کسی کو نبی مانے یا حضور کے بعد کسی وحی کو مانے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ گمراہ ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہے، اس کا تعلق قرآن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جس کا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے، تو وہ تو مطلقاً کافر ہے۔ تو اس لیے وہ بندہ جو حضور کے بعد وحی یا حضور کے بعد نبوت مانے، وہ یہ شروع سے ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے اور وہ گمراہ ہے، اور وہ یہود و نصارہ کی طرح ہو سکتا ہے، وہ کفار کی طرح ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک تو یہ وجہ۔ اچھا، اس میں ایک اور بات کہ اللہ نے فرمایا جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے جتنے بھی نازل ہوئے وہ ان سب پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضور کا اسپیشلی ذکر بھی یہاں پر کیا گیا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ پہلی کتابیں جتنی نازل ہوئی، چاہے وہ صحائف نازل ہوئے، چاہے وہ بڑی بڑی کتب نازل ہوئی، تورات، انجیل، زبور، عیسیٰ علیہ السلام کے صحائف، ادریس علیہ السلام کے صحائف، ابراہیم علیہ السلام کے صحائف، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحائف، ان ساری کتابوں کا جتنا بھی علم ہے نا، وہ اللہ نے سارا علم ان کا قرآن مجید کے اندر رکھ دیا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ کتابیں لوگوں کو حفظ نہیں ہو سکی، اس طرح زبانی یاد نہیں ہو سکی، لیکن یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا نور اتارا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد رب کائنات نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کے دن پر ان کا یقین ہوتا ہے کہ ایک دن حساب و کتاب کا آئے گا، جس دن ہم محشر لگے گا، اللہ جلال میں ہوگا، اور اس وقت ہم سب پسینے سے شرابور ہوں گے، اور ہمارے برے اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اچھے اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ پھر جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا نیک اعمال کا، وہ جنت میں جائے گا، جس کے برے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اس بات پہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن فیصلے کا آنا ہے۔ بلکہ حضرت صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خسارے میں رہتے ہیں، حالانکہ وہ ان کو اس بات کے یقین ہوتا ہے، وہ یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اللہ فرماتا ہے نا آخرت کے دن پر یقین۔ اس کی تشریح میں وہ لکھتے ہیں کہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی معبود ہے، پھر بھی وہ اس کی عبادت نہیں کرتے۔
ان کو یقین ہوتا ہے اللہ ہی رازق ہے، رازق و رزاق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہی رزق دینے والا ہے، پھر بھی وہ اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے، ایک دن ختم ہو جانی ہے، پھر بھی وہ اس دنیا پہ یہ اعتماد کرتے ہیں۔ ان کو یقین ہوتا ہے کہ موت آنی ہے، موت سے ہم بچ نہیں سکتے، پھر بھی اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو یقین ہوتا ہے کہ قبر میں جانا ہے، پھر بھی وہ قبر کی تیاری نہیں کرتے۔ ان کو اس بات پہ بھی یقین ہوتا ہے کہ ہمارا میدان محشر میں، قیامت کے دن میں، آخرت کے دن میں حساب و کتاب ہونا ہے، پھر بھی وہ اپنے حساب و کتاب کو صاف نہیں کرتے۔ ان کو یقین ہوتا ہے کہ پل صراط سے ایک دن گزرنا ہے، لیکن وہ پھر بھی گناہوں کا بوجھ ہلکا نہیں کرتے۔ ان کو یقین ہوتا ہے کہ جہنم بدکاروں کی جگہ ہے، پھر بھی اس سے وہ نہیں بھاگتے۔ ان کو یقین ہوتا ہے کہ جنت نیکوکاروں کی جگہ ہے، پھر بھی وہ اس کی طرف قدم نہیں بڑھاتے۔ تو یہ ایسا یقین ہونا چاہیے کہ جس بات پہ یقین ہو اس بات پر عمل بھی ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور وہاں ہمارا حساب و کتاب ہوگا، پھر اس کے مطابق وہ زندگی بھی گزارتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو ذکر ہوا کہ وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، غیب پر ایمان بھی لاتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، اور کتاب قرآن مجید کو اور قرآن مجید سے پہلی جتنی بھی کتابیں اور صحائف ہیں ان کے معاملے میں وہ شک و شبہات کا بھی شکار نہیں ہوتے کہ یہ من جانب اللہ ہے۔ ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کی طرف سے اتری ہیں، اور ان کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے۔ قرطبی نے ایک حدیث لکھی ہے، ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قرآن مجید جب پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان، ہماری امید بڑھتی جاتی ہے، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، صحابہ سے، کہ میں تمہیں بتاؤں کہ کون جنتی ہیں اور کون لوگ جہنمی ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہمیں بتائیں آپ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی آیات پڑھی جو آج ہم نے جہاں تک پڑھی ہے، یہیں تک حضور نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھی اور فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک میرے آقا نے تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد حضور نے فرمایا یہی لوگ جنتی ہیں، فرمایا یہی لوگ جنتی ہیں۔ اب دیکھ لیں جنتیوں کی نشانی حضور نے بتا دی، یہی لوگ جنتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی حضور ہم تو ایسے ہی ہیں، حضور نے کہا ایسا ہی ہے۔ پھر حضور نے اس کے بعد اگلی آیت تلاوت کی ان الذین کفروا سے لے کر عذاب عظیم تک، اور کہا یہی لوگ جہنمی ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو ایسے نہیں ہیں، حضور نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو اس سے صحابہ کی حضور نے ڈھارس بندھوائی، امید بندھوائی۔ وہ آپ دیکھ لیں کہ ایک پہچان ہوگی، کیٹیگری ہوگی کہ یہ لوگ کون ہیں، ہدایت پر ہیں، جنتی ہیں، یہ لوگ کون ہیں، جہنمی ہیں۔ کہ قرآن مجید سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہی ہمیں بتا دیتا ہے کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ 5ویں آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہی لوگ ہیں رب کی طرف سے ہدایت پر۔ ہاں، اور ایک ہے ہدایت، بندہ کہے جی ہم ہدایت پر ہیں، یہودی کہتے ہیں جنت ہمارے لیے، ہم ہدایت پر ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، تم رب کی طرف سے تو ہدایت پر نہیں ہو، رب کی طرف سے تو وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ کون؟ وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ کیوں؟ یہودی ہو تم، بعدوں کو مانتے ہو، بعدوں کو نہیں مانتے، عیسائی ہو تم، بعدوں کو مانتے ہو، بعدوں کو نہیں مانتے ہو، لیکن یہ جو لوگ ہیں نا، جو قرآن سے ہدایت بھی حاصل کرتے ہیں، یقین بھی غیب میں رکھتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، رزق بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے سے حلال کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور پہلو پہ یقین کے ساتھ ساتھ حضور پہ جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ ہے، قرآن پہ بھی ایمان لاتے ہیں، پہلی کتابوں پر ساریوں پہ ایمان لاتے ہیں، اس معاملے میں وہ شک کا شکار نہیں ہوتے، اور پھر آخرت کے دن پر یقین بھی رکھتے ہیں کہ حساب کتاب ہوگا، بخشوائی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ کے سارے گناہ اپنے ذمہ نہیں لے کر گئے، بلکہ حساب کتاب ہوگا، اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہی اللہ کی طرف سے جو ہدایت پر ہیں وہ یہی ہے، اللہ کی جانب سے جو ہدایت پر ہیں وہ یہی ہیں۔ اور جہاں دیکھیں ہدایت کا لفظ 3 دفعہ استعمال ہوا ہے،
پہلے آپ نے سورہ فاتحہ میں آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط، اللہ ہدایت والا راستہ عطا فرما، اور اس میں آپ نیکوں کا راستہ بتاتے ہیں، وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ انعام والے لوگوں کا راستہ ہمیں عطا فرما، اور وہی ہدایت کا راستہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انعام والے لوگوں کا بھی بتا دیا اور ہدایت کا بھی بتا دیا سورہ، اور اس میں دوسری دفعہ ہدایت کا بھائی کہ ہدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت ہے، یہ متقین کے لیے قرآن ہدایت دیتا ہے، گویا قرآن میں ہدایت ہے، یعنی ہدایت تلاش کرنی ہے تو قرآن میں کرو۔ اچھا پھر انعام والے لوگوں کو بھی پکڑو، للمتقین، پھر ان کی پہچان بتائی، گویا ہم نے بندوں کو پکڑنا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو، متقین کو پکڑنا ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہونا ہے، ان کے دامن کو تھامنا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سکھائیں، وہ ہمیں دین سکھائیں۔ تو وہ ہم یعنی پیر و مرشد، مختصر کروں تو پیر و مرشد چننے کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم ہدایت حاصل کریں۔ تو اللہ نے اس پیر و مرشد کی نشانی بھی بتا دی، وہ متقین وہ قرآن سے ہدایت وہ حاصل کریں گے، ان کی یہ نشانی ہے، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، نماز چھوڑ کر کوئی نہیں ہو سکتا، وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے حلال کماتے ہیں، اور وہ حضور پر پہلی کتابوں کا مذاق نہیں اڑاتے، یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور آخرت کے دین پر بھی یقین رکھتے ہیں جو قرآن کہتا ہے، اپنی طرف سے نہیں من گڑت قصے بنائے ہوئے بات پیروں نے آخرت کے دین پر، تو اس پر یقین بھی نہیں رکھتے، بلکہ اس پر یقین رکھتے ہیں جو قرآن کہتا ہے، جو حضور کا فرمان کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ہدایت پر ہے، اور کامیاب بھی انہوں نہیں ہونا ہے، انہوں نے ہی کامیاب ہونا ہے، لہذا ان کو ہم نے پکڑنا ہے۔ وہ جو سورہ فاتحہ کے اندر آپ نے دعا مانگی تھی نا، اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کہتا ہے یہ ہے وہ، اللہ نے نشانی بتا دی ہے، اب ان کا دامن پکڑ لو، قرآن تھام لو، ان سے قرآن سیکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا کرے گا، اور پھر تم کامیاب ہوگے۔ یہی ہدایت والے لوگ بھی ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد کافروں کا ذکر آیا ہے، انشاءاللہ العظیم ہم اپنے اگلے درس میں دورہ تفسیر نور قرآن کے اگلے درس میں کافروں کا ذکر پڑھیں گے، ان لوگوں کا ذکر کہ جن پر جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے۔ سورہ فاتحہ میں جن لوگوں کا پہلے گروہ کا ذکر ہے غضب والوں، ان کا ذکر انشاءاللہ اب آگے آئے گا۔ متقین کا انعام والوں کا ذکر ہم نے کر لیا، اب ان کا ذکر آئے گا انشاءاللہ، ہم وہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔